عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول اور راوی حدیث تھے۔ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل سہمی کرشی نے سن 7 ہجری کے بعد اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے والد عمر بن عاص سے پہلے اسلام قبول کیا، جو قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ مورخین نے عبداللہ بن عمر بن عاص کی بہت سی کنیتیں لکھی ہیں، جن میں ابو محمد، ابو عبد الرحمن اور ابو نصیر شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بن عاص پیدا ہوئے تو ان کا نام عاص رکھا گیا، لیکن قبول اسلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کا قد بلند و بالا، پیٹ بھاری، رنگ سرخ اور اخیر عمر میں سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے والد عمر بن عاص سے محض 12 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے زہد و تقوی اور کثرت عبادت کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے تھے۔ دن عموماً روزوں میں بسر ہوتا اور رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو بلا کر فرمایا، عبداللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ تمام عمر دن کو روزے اور رات عبادت میں صرف کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بولے، ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ رکھو اور افطار کرو، نماز پڑھو اور آرام کرو، مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا معاوضہ 10 گنا ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب تمام عمر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا، 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ عبداللہ بن عمر بولے، میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ حکم ہوا کہ 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا اور یہ روزے کی بہترین صورت ہے۔ عرض کیا، میں اس سے بھی بہتر روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے ذی علم معاصرین کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو بولے، تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کو اس دن سے میں دوست رکھتا ہوں جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قرآن 4 آدمیوں سے حاصل کرو، اور سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ لوگ دور دراز ممالک سے سفر کر کے تحصیل حدیث کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ جہاں پہنچ جاتے تھے شائقین علم کا ایک مجمع ان کے گرد و پیش ہو جاتا تھا۔ مسند احمد کی روایت 198 میں ایک نخفی شیخ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایلیا کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کہ ایک شخص میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ نماز کے بعد لوگ ہر طرف سے اس کے پاس سمٹ آئے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص لوگوں سے نہایت محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گرد بہت بڑا مجمع تھا۔ ایک شخص اس مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ لوگوں نے روکا تو عبداللہ بن عمر نے کہا، اسے آنے دو۔ غرض وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کوئی فرمان ہو تو بیان کریں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلم وہ ہیں کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہیں جو خدا کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے علم و فضل کے لحاظ سے طبقہ صحابہ میں خاص امتیاز رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی مادری زبان کے علاوہ عبرانی میں بھی دسترس حاصل کی تھی، اور توریت و انجیل کا نہایت غور سے مطالعہ کرتے تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس قدر ذخیرہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر 36 پر درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تک کو اعتراف تھا
کہ عبداللہ بن عمر کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، کیونکہ وہ رسول خدا سے جو کچھ سنتے تھے لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و ملفوظات کا ایک مجموعہ جمع کیا تھا جس کا نام صادقہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس سے متعلق انہیں زبانی کچھ یاد نہ ہوتا تھا تو وہ اس میں دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ مسند احمد کی جلد دوم میں درج ہے، ابو قبیل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ قسطنطنیہ پہلے فتح کیا جائے گا یا رومیہ؟ ان کو زبانی یاد نہ تھا۔ انہوں نے صندوق منگوا کر ایک کتاب نکالی اور اس کو ایک نظر دیکھ کر فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس بیٹھے لکھ رہے تھے کہ کسی نے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرکل کا شہر پہلے فتح کیا جائے گا۔ ہرکل کا شہر قسطنطنیہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی مرویات کی تعداد 700 ہے، جس میں 17 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔ ان متفقق علیہ حدیثوں کے علاوہ 8 بخاری اور 20 مسلم میں ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص عہد نبوت کے بعد غزوات میں شریک رہے۔ جہاد و فوج کشی کے موقع پر عموماً سواری و بار برداری کا اہتمام ان کے سپرد ہوتا تھا۔ آپ یرموک کی عظیم الشان جنگ میں نہایت جان بازی کے ساتھ سرگرم پیکار تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس جنگ میں اپنا علم قیادت ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرفدار تھے، اس لیے جب واقعہ صفین پیش آیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو امیر معاویہ کی فوج میں شریک ہونے کے لیے مجبور کیا، لیکن در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس خانہ جنگی سے سخت متنفر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنگ میں عملاً کوئی حصہ نہیں لیا اور بارہا اپنے والد کو اس سب سے کفارہ کش ہونے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے سرگرم پیکار تھے، وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی یاد آ گئی اور اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ افسوس ابن سمیہ کو گروہ باغی قتل کرے گا۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نہیں سنتے عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ امیر معاویہ نے تعویل کرتے ہوئے کہا، یہ ہمیشہ ایک نیا طرفہ لے کر آتے ہیں کہ عمار کو ہم نے قتل کیا۔ در حقیقت ان کے قتل کی ذمہ داری اس پر ہے جو ان کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسد الغابہ کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 234 میں درج ہے کہ حضرت رجاء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمرو اور ابو سعید خدری بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا، کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ یہ ہے جو تمہارے سامنے ٹہل رہا ہے۔ واقعہ صفین کے بعد اس کی مجھ سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، حالانکہ اس کی خوشنودی میرے لیے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ آپ ان سے مل کر عذر خواہی نہ کریں گے؟ بولے، کیوں نہیں؟ دوسرے روز ابو سعید خدری کو ساتھ لے کر عذر خواہی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ملنے میں پیش پیش تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اصرار کے بعد اندر آنے کی اجازت حاصل کر لی اور واقعہ صفین میں اپنی شرکت کی عذر خواہی کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میں اپنے والد کی اطاعت پر مجبور تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے اس جنگ میں نہ تو اپنی تلوار برہنہ کی، نہ نیزہ سے کسی کو زخمی کیا اور نہ کوئی تیر چلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی وفات اور جگہ وفات کے ساتھ ساتھ تاریخ کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر میں سن 63 ہجری یا 65 ہجری، مصر میں سن 69 ہجری میں وفات پائی، لیکن تدفین آبائی وطن میں ہوئی۔ سن 67 ہجری میں مکہ، سن 57 ہجری میں طائف کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن تذکرۃ الحفاظ میں لکھا گیا ہے
کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے سن 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی اور لوگوں نے ان کو گھر ہی میں دفن کر دیا، کیونکہ اس زمانہ میں مروان بن الحکم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں میں نہایت شدید جنگ ہو رہی تھی اور جنازے کا عام قبرستان تک پہنچانا نہایت دشوار تھا۔